میں رائے یوسف رضا دنیالہ اس وقت ریلوے پھاٹک لالا موسیٰ پہ موجود ہوں. مین لائن جو راول پنڈی سے کراچی تک چلتی ہے اس پہ ابھی گاڑی گزرے ہوئے بھی 15 منٹ گزر چکے ہیں، لیکن دیکھیں ٹریفک دونوں طرف جیم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی لائن خالی نہیں چھوڑتے. اب دیکھیں یہ کتنی لمبی لائن ہے، یہ دیکھیں. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سنگل روڈ پہ یہ ایک رو ہے، یہ ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ جو خالی رو ہے تو پیچھے سے آنے والے لوگ ادھر سے وہ سیدھے وہ لائن میں کیوں میں نہیں لگتے، وہ سیدھے اس طرح آتے ہیں اور آ کے بند کر دیتے ہیں. اب پھاٹک کے سامنے بالکل جیسے ہی پھاٹک کھلے ہوئے بھی 15 منٹ ہو چکے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کتنی غیر مہذب قوم ہے، کس قدر یہ اجڑ گنوار اور پڑھے لکھے جاہل ہیں، تہذیب سے نا آشنا ہیں کہ یہ دیکھیں یہ دوسری لائن لگ گئی ہے. اب یہ دیکھیں اسے رکشہ چلاتے ہوئے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا تو دوسری لائن میں آ گیا ہے. یہ دیکھیں یہ ڈبل لائن چل رہی ہے، یہ بزرگ ہے لیکن یہ دیکھ لیں تہذیب کتنی ہے اس میں. اب یہ دیکھ لیں بچے، اب وہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی لائنیں ہیں سنگل. اب یہ دیکھیں یہ کتنی غیر مہذب لوگ ہیں، بڑے بڑے عمراء ہیں ان میں. یہ دیکھیں یہ 1 2 3 یہ 3 لائنیں ایک طرف ہیں، جبکہ سنگل جو اگر کیوں میں لگتے لوگ، یہ گجرات کے لوگ، یہ دیکھیں یہ 3 لائنیں ہیں یہ گجرات. اور دیکھیں یہ راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے. جب آپ ڈبل لائن، یہ دیکھیں 3 لائنیں 1 2 3، جب آپ اس طرح راستہ دونوں طرف سے بند کریں گے تو پھر ٹریفک جیم ہوگا. تو یہ اگر دونوں طرف سے ایک قسم کی لائن ہوتی تو اب ٹریفک پھاٹک کھلتے ہی رواں رہتی، لیکن یہ تہذیب سے نا آشنا قوم، بڑے بڑے عمراء، چودھری، وڈیرے، کاروں والے، کوٹھیوں والے جو یورپ میں ہوتے ہیں، لیکن یہاں آ کے اب یہ دیکھیں نیچرل یہ ہے کہ یہ ایک لائن آ رہی ہے، یہ جا رہی ہے، اس سے ٹریفک رواں رہتی ہے. لیکن اس جاہل قوم کا وتیرہ یہ ہے کہ جب بھی کہیں پہ پھاٹک بند ہوتا ہے تو دونوں طرف سے ادھر سے بھی آ جاتے ہیں ادھر سے بھی ہوتے ہیں اور اس وجہ سے ٹریفک جیم ہو جاتا ہے. اب دیکھ لیں یہ کتنی دیر ہو چکی ہے، ٹرین گزر چکی ہے، لیکن صرف اس وجہ سے یہاں پہ ٹریفک جام تھا اتنی دیر سے، کیونکہ ایک لائن میں یہ لگنا گوارا نہیں کرتے. جو بھی پیچھے سے آتا ہے وہ خود کو سپر سمجھتا ہے اور اس برتری سے یہ جو خالی جو جانے والی لائن ہے وہ بھی مان لیں اور سامنے چڑھ آتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں یہ بڑے بڑے ڈرائیور، ان لوگوں کو یہ دیکھیں یہ کتنے غیر مہذب لوگ ہیں. یہ دیکھیں عمراء کی کاریں ہیں، یہ کتنے تہذیب سے ناآشنا ہیں، کتنے یہ اجڑ اور گنوار ہیں. یہ مثالیں یورپ اور امریکہ کی دیتے ہیں، وہاں رہتے ہیں. یہ دیکھیں یہ بندہ جو ہے اس نے سب سے پہلے خلاف ورزی کی اور آیا، اب آگے سے یہ گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ جو کیوں میں لگے ہوئے تھے وہ ابھی تک پیچھے ہیں جیسے کہ ہماری گاڑی. تو اس طرح کی یہ ایک پاکستانی قوم ہے جو 76 سال پہلے ہندوستان سے الگ ہوئی، لیکن آج اس کے باوجود بھی اس 76 سال کے 4 نسلیں گزر چکی ہیں، لیکن تہذیب سے ناآشنا انتہائی دنیا کی بیکورڈ قوم ہے یہ، جنہیں پڑھائی تو کرائی جا رہی ہے لیکن انہیں مینرز نہیں سکھائے جا رہے. تربیت سے آ رہی ہے یہ قوم. تو تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ہر وقت اس طرح کے مواقع پہ، اس طرح کے ہر موقع پہ یہ قوم اسی طرح بے ہنگم ہجوم کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اور جب یہ دونوں طرف سے راستے بند ہو جاتے ہیں، یعنی پھاٹک بند ہے، اس طرف سے بھی پورا راستہ جانے والوں نے بلاک کر لیا ہے، اور پھاٹک جب پار جائیں گے تو اس وقت بھی یہی تھا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ
पूरा फाटक बंद हुआ है। अब अगर एक रास्ता आप खाली नहीं छोड़ेंगे तो जाहिर है कि फिर ब्लॉकेज होगी और ये ट्रैफिक जैम होगा। तो अब पिछले समझ लें कि 20-25 मिनट से ये इसी तरह का है। अब ये एक ट्रैफिक जवान आया तो है जो ये इस तरह की, लेकिन इससे जब तक आप कौम तैयार नहीं करेंगे, तहजीब नहीं, तरबियत की कमी है। अब हमारे बच्चे पढ़ तो रहे हैं, तालीम याफ्ता तो हैं, लेकिन तरबियत याफ्ता नहीं है। हमारी कौम तरबियत याफ्ता नहीं है। वी आर स्टिल ए क्राउड, एक हजूम है हम ये, और इस हजूम को 76 सालों में ना इनका मजहब कुछ सिखा सका है, ना सियासतदानों ने, ना हुक्मरानों ने। हालांकि इस मुल्क में फौजी हुक्मरान भी आए, सिविल हुक्मरान भी आए, हर तरह के यहाँ पे तजर्बे होते रहे, हत्ता कि मुल्क टूट गया इतनी बड़ी एक रियासत का। लेकिन इसके बावजूद ये कौम अभी मजीद 76 साल भी तरबियत याफ्ता नहीं होगी। ये मेन लाइन है कराची की तरफ और ये लाला मूसा रेलवे स्टेशन है, और पिछले आध घंटे से सिर्फ यहाँ इस वजह से ट्रैफिक ब्लॉक थी क्योंकि जब ये फाटक बंद होता है तो दोनों तरफ, यानी जो दूसरी लाइन है सारी यहाँ रोज बन जाती हैं। 4 लाइनें जब बन जाएंगी तो जाहिर है कि जब फाटक खुलेगा तो इधर वालों को आगे जाने का मौका नहीं मिलेगा, उधर वालों को इधर का। इस वजह से ये हमेशा ऐसा होता है। तरबियत की कमी है, गैर मुहज़्ज़ब लोग हैं हम, और वज़ो में खुद अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, मुसलमान समझते हैं, मुहज़्ज़ब समझते हैं, दुनिया के पता नहीं इमाम समझते हैं खुद को, लेकिन तहजीब से ना आशना पाकिस्तानी कौम, और इसे कौम बनाया ही नहीं गया। जबकि इसके मुकाबले में तरक्की याफ्ता मुमालिक जो हैं उन्होंने अपनी कौम को तैयार किया है। और कौमें कैसे तैयार की जाती हैं इसकी उम्दा मिसाल जापान है, जहां बच्चों को इब्तिदा में ही ये सिखाया जाता है कि कैसे ज़िंदगी बसर करनी है, नज़्म ज़ब्त कैसे सीखना है। तो ये है एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, या फिर कह लें फौजी जमहूरिया पाकिस्तान। यहाँ हर तरह के सियासी निज़ाम के तजर्बे तो किए जाते रहे, लेकिन कौम तैयार नहीं की गई, लोगों की तरबियत नहीं की गई। आज हमारे बच्चे तालीमी इदारों में जाते हैं, डिग्रियां हैं, लेकिन वो डिग्रियां सिर्फ एक रसीदें हैं कि इन्होंने किसी तालीमी इदारे में इतने साल गुजारे हैं। लेकिन तालीम ने इस कौम को, ये जो पाकिस्तानी कहलाते हैं, इन्हें तरबियत नहीं दी। ये तरबियत याफ्ता कौम नहीं है। इतना एक देखें ये अब कितना तंग है बाजार, लेकिन जब फाटक बंद होता है तो एक रो नहीं, दोनों रो 3 बन जाती हैं, यानी इधर से आगे से आने वालों को रास्ता नहीं दिया जाता, जिससे ट्रैफिक जाम होता है। एक इतनी सी बात ये हजूम नहीं सीख पाया। और मैं अभी लाला मूसा में हूँ, और ये वो इलाका है कि जहाँ के लोग पूरी दुनिया में तारकीन वतन के तौर पे रहते हैं। वहाँ का निज़ाम मुआशरत देखते हैं, वहाँ का डिसिप्लिन देखते हैं, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं। लेकिन यहाँ आके उन्हीं की औलादें कारें पिजारो लेती हैं और फिर यहाँ वही खिलाफ वर्जियाँ करते हैं जो इनके खमीर में शामिल है। ਇੱਥੋਂ ਮਾਸਟਰ ਅੰਸਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਪੈ ਜਾਈਏ? ਮਾਸਟਰ ਅੰਸਰ ਰੇਡੀਓ ਉਧਰ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਇੱਧਰ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਹੈ ਤੱਕੇ ਬਣੇ